سامنے نہیں جانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد نہایت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ اسلام نے دو عیدیں مقرر کی ہیں، عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ قربانی کے موقع پر خوشی اور مسرت بھی ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز کو پہلے کہا ہے فصل لربک وانحر، رب کے لیے ہی نماز پڑھنی ہے اور رب کے لیے ہی قربانی کرنی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر اخلصوا له الصلاة المفروضة والنهار فإن المشركين كانوا يسجدون لغير الله ويذبحون على غير اسمه۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے پہلے نماز کا ذکر کیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے اور قربانی بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، کیونکہ مشرک جو ہے وہ سجدہ قبروں میں کرتا ہے اور نظر و نیاز جو ہے وہ درباروں میں دیتا ہے، ان چڑھاوے چڑھاتا ہے۔ اللہ کے نام کا ہی دینا ہے، اللہ کے نام اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے اور قربانی بھی اسی کے لیے کرنی ہے۔ اگر بندہ مشرک ہے تو اس کی قربانی یعنی اللہ کے لیے ہر کام اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ مشرک جو ہے وہ سجدے جو ہے وہ قبروں میں کرتا ہے اور جو اللہ کے لیے دینا ہے وہ غیر اللہ کے لیے دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کا دوسرا مقام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ میری نماز ونسکی میری قربانی، محیاي ومماتی میری زندگی میری موت اللہ کے لیے ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان اللہ جمع لہ الصلاۃ ولا نہر، کہتے ہیں اللہ رب العزت نے پہلے نماز کا ذکر کیا ہے
قربانی کا کہ اللہ کے لیے ہی نماز پڑھنی ہے اور اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے. کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کہ جسم کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے. جسم کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے اور مال کی سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ اللہ کے سامنے اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے. ان دونوں چیزوں کو اس لیے اللہ رب العزت نے اکٹھا بیان کیا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے. اگر بندہ نمازی ہے اس کی قربانی بھی قبول ہے. یعنی پہلے نماز ہے. اگر نماز نہیں پڑھتا بندہ ہمیں چاہیے کہ 5 ٹائموں میں بلاوا آتا ہے ہمیں مسجد میں آنا چاہیے. مسلمان کا اور کافر کا جو پتہ چلتا ہے کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے کیونکہ اللہ رب العزت کو نہ ہی تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. قرآن میں آتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے ہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. لہو التقوی منکم تقوی پہنچتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ہے ان سے پوچھتے ہیں اے ابی مجھے بتایا جائے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. ابی بن کعب کہتے ہیں اے عمر رضی اللہ عنہ کیا کبھی آپ جاریوں میں سے کانٹوں دار جاریاں جو ہیں ان میں سے گزرے ہیں؟ کہتے ہاں گزرا ہوں. کہتے کیسے گزرتے ہیں؟ کہتے میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کر گزرتا ہوں کہیں کوئی کانٹا میرے لگ نہ جائے. کہتے ہیں اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. جب نماز پڑھو تو اللہ سے ڈر کر قربانی کرو تو اللہ سے ڈر کر جو بھی نیک کام کرو گے اللہ سے ڈر کر اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے فرمایا تقویٰ ہوگا کہ تقویٰ جو سینے میں ہے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل میں آ جانا اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین یا رب جو بیٹا دے. اللہ رب العزت نے بیٹا دیا. جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. کہتے ہیں بیٹا مجھے خواب آیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. وہ بیٹا کیا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گئے ادھر. جب لٹایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دمبا بھی آیا اور ساتھ اللہ نے رب العزت نے کہا پر سب تک تربیہ ابراہیم آپ نے سچ کر دکھایا جو آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا آپ نے سچ کر دکھایا. یعنی آپ کا 100/100 نمبر آیا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا انہوں نے کہا یا ابی افعل ما تؤمر کر گزریے. یعنی اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی آئے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم یہ بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابی کہتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قربانی کرتا ہے
قربانی والے جانور کے جتنے بال ہیں، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بال ہیں اتنی اس کو نیکیاں ملیں گی. اور اس میں نماز اور قربانی کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے اس لیے بھی کہ اس میں ریاکاری زیادہ پائی جاتی ہے. بعض دفعہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہتا مجھے کو دیکھ رہا ہے، اس میں قربانی بھی ریاکاری، یعنی بندے یعنی اس میں ریاکاری بھی ہوتی، اخلاص تقویٰ ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یعنی خود بھی کھاؤ اور یار دوستوں کو بھی کھلاؤ، جو سوال کرتا ہے اس کو بھی دو، جو نہیں کرتا اس کو بھی دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز میں فرمایا کہ ذخیرہ بھی کر سکتے ہو. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، بعد میں جب حالات اچھے ہو گئے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ذخیرہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، خود بھی کھائیں اور عزیزوں کو اقارب کو بھی دے، اور جو سوال کرتا ہے اس کو بھی دے، جو نہیں کرتا اس کو بھی دے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.